قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملاکمین کے واسطے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سے خطبے ایسے دیے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ و صحابیات کا یہ بیان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ کئی دفعہ سورہ قاف پڑھنے کی وجہ سے ہمیں سن سن کے یاد ہوگی، چونکہ عرب تو اہل زبان ہے اور وہ قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ غیر عرب ہم لوگ جو ہیں ہمیں صاف ظاہر ترجمہ درکار ہوتا ہے، توضیح اور تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ قاف میں بیان ہونے والے مضمونوں پہ گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قاف کی ابتدا میں قاف، یہ 14 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، کہیں الف لام میم، کہیں الف لام میم را، کہیں الف لام را، کہیں کاف، کہیں نون، کہیں صاد، کہیں کاف ہا یا عین صاد۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یاسین کے شروع میں بھی ہے۔ ان کے معنی کا کسی کو کوئی علم نہیں، اور مفسرین یہاں پہ یہی کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ اب بعض دفعہ یہی حروف مختلف قسم کے مل کے ایک آیت بن جاتے ہیں، اور آیت پورے جملے کو اور پورے مضمون کو شامل ہوتی ہے، تو شاید رب تعالیٰ کافروں کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں کہ بناؤ اس طرح کی کوئی کلام اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ یہ قرآن خود بنا لیتا ہے، خود لکھ لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ تم لوگ بڑی زبان والے ہو، بڑے ادب والے ہو، عکاظ کا میلہ لگتا تھا جس میں بڑے بڑے شاعر اکٹھے ہوتے،
اپنے اپنے کلام پیش کرتے، ان میں سے بعض کے قصیدے بیت اللہ کے ساتھ لکھ کے لٹکائے ہوتے تھے۔ ادب کی کتابوں میں سبع معلقات بہت مشہور ہیں، 7 قصیدے لٹکے، پھر جب سال بعد ان کا اجتماع ہوتا تو ان کے جو سب سے بڑے بلاغت و فصاحت کے مالک لوگ ہوتے تھے وہ ان قصیدوں کو پڑھتے، ان میں جو کمی بیشی ہوتی اس کو بیان کرتے، کہیں کوئی نہ کوئی وزن کی غلطی نکل آتی ہے، کہیں اعراب کی غلطی نکل آتی ہے، کہیں قافیہ کی غلطی نکل آتی ہے۔ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو ایک صحابی نے 8ویں نمبر پہ سورہ کوثر لگا کہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے سارے قصیدے پڑھے، ان میں جو کوئی نیچ اونچ تھی ان کو بیان کر دیا۔ سورہ کوثر کو 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، بار بار پڑھا، اور پڑھ کے جو ان کی زبانوں پہ بیان جاری ہوا تھا انہوں نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، قرآن معجزہ ہے، تحدی ہے، چیلنج ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ کہتے ہیں اگر اس پیغمبر نے بنایا ہے یہ قرآن تو تم بھی بنا کے دکھاؤ نا۔ تو اس طرح کے حروف گویا کے چیلنج ہوتے ہیں، قاف، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی قسم بھی اٹھائی، والقرآن المجید، اس بہت بڑی شان والے قرآن کی قسم۔ رب تعالیٰ جن چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے ان کی عظمت اور رفعت اور اہمیت دوسری چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کیا ہم قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اسلام کی ابتدا میں یہ منع نہیں تھا، باپ کی قسم اٹھا لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل لوگ اٹھا لیتے ہیں، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ، آئندہ سے جس نے بھی قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ تو قسم جائز ہوتی ہے رب تعالیٰ کے نام کی اور اللہ احکم الحاکمین کی صفات کی۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، عزیز ہے، وہاب ہے، اس کی کسی بھی صفت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے یا اس کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک فائدہ مند اور علمی بات ہے، رب تعالیٰ کا نام ایک ہے بس، اور وہ ہے اللہ، اس کا ذاتی نام، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، اس میں کئی صفات ہیں، نام تو اس کا ایک ہے۔ تو لفظ اللہ یہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دعاؤں میں اسم اعظم کا واسطہ دے دے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر، یا اللہ ہمیں رزق دے دے، یا اللہ مجھے شفا دے، تو اپنی دعاؤں میں رب کے نام کا واسطہ آتا ہے۔ تو کیا قرآن مجید کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ نے تو غیر قرآن کی قسم بھی اٹھائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، فرمایا مجھے طور پہاڑ کی قسم۔ اب کتنی اہمیت والا ہے یہ پہاڑ طور، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے براہ راست،
شریعت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ عطا کی تھی، تو اس پہاڑ کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں طور کی قسم اٹھائی، لوح محفوظ کی قسم اٹھائی جس میں ہماری تقدیریں اور فیصلے لکھے ہوئے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی، اور مکہ مکرمہ کی فضیلت ہم جانتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ فرمایا پیغمبر مجھے مکہ شہر کی قسم، اور یہ قسم اس لیے کہ اللہ حکم الحاکمین نے آپ کو مکہ میں پیدا کیا، فانت حل بہذا البلد۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، تین اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون، فجر کی قسم اٹھائی ہے، والفجر، عصر کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، چاشت کی قسم اٹھائی ہے، والضحیٰ، رات کی قسم اٹھائی ہے، واللیل اذا سجا، دن کی قسم اٹھائی ہے، والنہار اذا تجلی۔ وہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے ان اوقات کی؟ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ یہ وقت جو تم ضائع کرتے پھرتے ہو، اس کی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ ان وقتوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے، لوٹ کے نہیں آتا، جوانی نکل گئی کبھی واپس نہیں آ سکے، اس لیے جوانی کی عبادتیں رب تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہیں، جو لمحہ گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا، عبادت میں گزرا تو بڑا قیمتی ہے، اور اللہ نہ کرے اس کی نافرمانی میں گزر گیا تو وہ بڑا قیامت کے دن سنگین مسئلہ ہے، اور یہی مسائل اس صورت میں آگے بیان ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم اٹھا لی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص قرآن اس گتے اور ورقے کو سمجھ کے قسم اٹھائے تو یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے کلام الہی، کلام رب تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی کلام کا ذہن رکھ کے اگر قسم اٹھائے گا تو گر جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ ہم سب جانتے ہیں جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو اس قسم کے بعد کوئی بات ہوتی ہے جس کو ہم نے پختہ طور پہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص کو آپ کوئی بات کہتے ہیں، وہ نہیں مانتا، آپ قسم اٹھا دیتے ہیں، آپ کی قسم پہ وہ بات مان جاتا ہے۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، من کان حالفا فلیحلف باللہ ومن حلف لہ فلیرضى، جس نے قسم اٹھانی ہے رب کی اٹھائے، اور جس کے سامنے اٹھائی جائے اتنی عظمت والے رب کا نام آ گیا ہے، اسے چاہیے کہ مان لے، بس کوئی نقصان ہوتا ہے ہونے دو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا چوری کر، سامان باندھا، گٹھڑی باندھی، سر پہ رکھی، لے گیا، وہ دیکھ رہے تھے۔ بعد میں کہیں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے سرقت، اے اللہ کے بندے تو نے چوری کی؟ اس نے کہا واللہ ما سرقت۔ بعض لوگ اللہ معاف فرمائے یوں جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں۔ جھوٹی قسم کو عربی میں یمین غموس کہتے ہیں، اور غموس کا معنی ہوتا ہے مکھی کو پانی میں ڈبو دینا۔ تو مطلب کیا ہے، جس آدمی نے جھوٹی قسم اٹھا لی وہ گناہوں میں یوں ڈوب گیا جیسے ہم کسی مکھی کو پکڑ کے پانی میں ڈبو دیتے، ڈوبا ہوا انسان ہے گناہ۔ اور اس سے بڑی خطرناک بات ہے، بلکہ شاید وہ بیان کرنا ہمارے پاس میں نہیں رہتا۔ بعض دفعہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں، پیر کی نہیں اٹھاتے، یعنی اس کی عظمت اس کے ہاں اللہ اکم الحاکمین سے بھی بڑھ گئی، وہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا اگر ایسے کیا ویسے کیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے گا، آپ نے فرمایا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر۔
اب کیسے شرک بنتا ہے یہ اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے رب کا نام آ جائے وہ مان جائے۔ اب اس بندے نے قسم اٹھا دی، کہا واللہ ما سرقت، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ کی تھی۔ نام رب تعالیٰ کا لے گیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے صدقتک وکذبت عینی، میں اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہہ دیتا ہوں، تیری بات مان لیتا ہوں، تو نے اللہ کا نام لے لیا۔ ہم اس اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اس قسم کو مان جاتے ہیں، اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ تو نے اتنی بڑی ذات کا نام لیا ہے جو ساری کائنات کا اللہ اور عرفہ ہے۔ جب غیر اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے اور لوگ اس قسم کو مان لیتے ہیں تو گویا کہ ہم دوسروں کو بھی اللہ کی شان کے برابر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تیرے باپ کی قسم، اور اگلا بندہ تسلیم کرتا ہے، وہ اس کو مان لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس انسان کی عظمت کو اٹھا کے اللہ کی عظمت کے ساتھ ملا دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ حکم الحاکمین کی قسم اٹھائے، وگرنہ خاموش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، قسم اٹھائیے۔ اور فرمایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ کافر لوگ کس تعجب میں پڑے ہیں، انہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے اس بات سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ کافر کہتے ہیں یہ رسول عجیب شے ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے جیسا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اسے ضرورتیں ہیں، اسے حاجات ہیں، بازار جاتا ہے، تجارتیں کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، روزی روٹی کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر ہے۔ یہ رسول ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ انسان ہو کے کیسے رسول۔ اب قرآن بڑی باتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے رسول آئے ان کی قوموں نے اس لیے نہیں مانا کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، بشریت کے لبادے کی وجہ سے وہ کہتے تھے تو رسول نہیں ہے۔ آج آپ کئی لوگ نہیں ملتے جو کہتے ہیں اللہ کے نبی بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، وہ نور ہے۔ بھائی نور ہے، وہ نور ہدایت ہے، لیکن بشریت سے تو نہ نکالو۔ آپ کی فضیلت تو بنتی ہی تب ہے اگر نور فرشتہ جس کو ہم نورانی مخلوق کہتے ہیں ان کے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی خواہش رکھی نہیں، بس وہ ہر ویلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے اشارہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے آسمان کے کسی 4 انگلی کے برابر حصے میں ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں فرشتہ رب تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، اس لیے آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں فرشتوں کے وزن اور بھار کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تؤتت، چیخ رہا ہے، چرچراہٹ کی آوازیں ہیں آسمان کی، اور آنی بھی چاہیے، فرشتے ہی اتنے ہیں آسمانوں میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو فرشتہ قیام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے وہ جب سے پیدا ہوا قیام میں کھڑا ہے، وہ قیامت تک قیام میں کھڑا رہے گا۔ جو رکوع میں ہے رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں، قیامت تک رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ فرشتہ ہو کے گناہوں سے بچ گیا تو یہ تو کوئی کمال نہیں۔ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات لگائی نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کی اولادیں ہیں، نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ انہیں کوئی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی چیز کی اس دنیا میں خواہش رہ جاتی ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پیدا ہی ایک کام کے لیے ہوئے ہیں، وہ ہر ویلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کو اس دنیا میں نافذ کر رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان ہو کے فرشتوں سے آگے نکل گئے، اصل کمال یہ ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو کے اتنی رب تعالیٰ کی عبادت کر گئے، یوں رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر گئے کہ کائنات میں کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فرشتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فخر کیا کرتے تھے۔
تو آپ کا بشر ہو کے اس فضیلت پہ پہنچنا، سدرۃ المنتہا پہ جب آپ کو جبریل نے چھوڑا، اس بیری کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، اور منتہا تو ہم اردو میں بھی جانتے ہیں انتہا ہو گئی، وہاں سے آگے کچھ نہیں جا سکتا۔ جبریل امین وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کے پیغام سنتے ہیں۔ اوپر رب تعالیٰ کا کہیں عرش ہے، اور اللہ اکرم الحاکمین کے پیغامات کے سننے کی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے۔ جبریل فرشتوں کا سردار، سب سے مقرب، رب تعالیٰ کے پیغام وہاں سے لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں انسانوں پہ وہ عظمت ملی کہ معراج کی رات جبریل امین نے آپ کو پکڑ کے سدرۃ المنتہا کے پاس بٹھا لیا تھا، اور آپ نے فرمایا اس بیری کو اللہ کے نور نے ڈھانپا، وہ پھر اتنی روشن ہوئی، آپ کے جانے سے اس کو خوبصورت ترین بنا دیا گیا، اور وہاں بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر نے اللہ اکرم الحاکمین سے کلام کی۔ مولویوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی کرتے ہوئے انہیں خوف نہیں آتا، یہاں سے بھی گزارتے، بلکہ یقین مانے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے۔ ایک مولانا صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ دیا، کہا اب اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، آگے خدائی جلوے ہیں، یہاں پہ میری انتہا ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کہا اب اللہ کے پیغمبر وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب یہاں سے مجھے آگے رب تک کون پہنچاتا ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ لوگوں کو عقائد کے یوں کھیل رہا تھا، کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ امتی وہاں آیا، اس نے اپنے کندھے آگے کیے، کہا میں ہوں آپ کو آپ کے رب تک پہنچانے والا۔ لہذا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے نبی کو پکڑ کے عرش معلیٰ تک پہنچا دیا۔ اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا کفر، اور لوگ بیٹھے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور خدا کی قسم ہے یہ شان بیان نہیں ہو رہی، یہ تم ان کی شان میں غلو کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ کہاں عبد القادر جیلانی، کہاں سرور کائنات۔ یعنی بدبخت انسان یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تو بس ہو گئی تھی، وہاں سے عبد القادر جیلانی لے کے سرور کائنات کو عرش معلیٰ پہ گئے تھے، کوئی نہیں گیا عرش پہ۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کوئی پکڑ کے علی کو عرش پہ بٹھاتا ہے، کوئی پکڑ کے عبد القادر جیلانی کو بٹھاتا ہے، اور کسی کو آرام نہیں آتا وہ سرور کائنات کو پکڑ کے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ او بھائیو، سدرۃ المنتہا سے آگے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ کاش قرآن ہم پڑھتے، سمجھتے، اس کے تقاضے پورے کرتے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، جیتی جاگتی آنکھوں سے کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو میری زیارت کر سکے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑا مطالبہ کر دیا تھا، کہا موسیٰ ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں سیدھا دکھا تیرا رب کون ہے، ہم تیرے رب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی رب تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ ہیں، کہا ٹھہرے پھر پہلے میں خود تجربہ کر لیتا ہوں۔ چلے گئے طور پہاڑ پہ، کہا ربی ارینی انظر الیک۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، یہ قرآن کی آیتیں، نہ جانے ان کو چھوڑ کے کیسے لوگ قصے کہانیوں کے پیچھے بڑی جلدی سے ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب کا جلیل القدر پیغمبر جس کو کلیم اللہ کا لقب دیا جاتا ہے،
کوہ طور پہ جا کے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہیں پہ رب تعالیٰ نے انہیں الواح دی تھی، تختیاں دی تھی جن پہ موسیٰ کی شریعت لکھی ہوئی تھی۔ 40 دن وہاں ٹھہرے تھے، وہاں رب تعالیٰ سے باتیں ہوتی رہی تھی۔ آج اسی بھرم میں اور اسی بھروسے میں موسیٰ اپنے رب کو دیکھنے ٹر گئے۔ کہا اللہ مجھے دکھا، اپنا آپ دکھا، ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اچھا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا جی، کہا فانظر الی الجبل، مجھے تو دیکھنے کی بات ذرا مشکل ہے، یہ جو تیرے ساتھ پہاڑ ہے نا، پہاڑ، اس پہاڑ کو تو نے دیکھنا ہے۔ اب میں نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالنی، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یہ پہاڑ اگر میری تجلی برداشت کر گیا، تو اس پہاڑ کو میری تجلی سمیت دیکھ گیا، پھر تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، رب نے اپنی تجلی کیا ظاہر کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ پڑے تھے۔ تم نے رب تعالیٰ کو کیا سمجھا ہے؟ یہ نام تو نہیں لینے چاہیے، بہرحال لوگ چونکہ نیٹ پہ سنتے رہتے ہیں منہاج القرآن والوں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ یوں علامہ صاحب ہاتھ کر رہے تھے، اللہ کا بندہ پڑھے لکھے ہوگے، نہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہا 2 قوسین کا فاصلہ تھا بس، ایک قوس یہ ہوتی ہے، ایک قوس یہ ہوتی ہے، اور یہاں آ کے وہ پتہ نہیں کیا اٹھے، اسپیکر ادھر پھینک دیا، لوگوں کو ہلڑ بازی پہ لگا دیا۔ یہ قوسین سے مراد تو جبریل سرور کائنات کے اتنے قریب آئے کہ 2 کوسوں کا فاصلہ وہ لے کے گئے تھے رب تعالیٰ کے پاس، براق سواری پہ لے کے گئے تھے۔ وہ یہاں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سرور کائنات عرش پہ پہنچ گئے اور اللہ احکم الحاکمین کے جا کے گلے لگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہاڑ نہ ہی دیکھ سکا، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے تھے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آئی نا، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ سوال تو مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو پاک ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، 7ویں پارے کی آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس جیتی جاتی آنکھوں میں اتنی جرت ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ مولوی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان کہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہے، ام المومنین، کہا جو شخص تمہیں یہ بیان کرتا ہے کہ معراج کی رات اللہ احکم الحاکمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، فقط کاذبہ، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ کی شان میں جب تک وہ غلو نہیں کرتے، اس وقت تک ان کو لگتا ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا وہ صحیح سٹیج پہ نہیں پہنچے، اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ 2 ہاتھ آگے بڑھا لیں۔ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کیا بکواس، کیا کہتے ہیں؟ یہی بدتمیزیاں تو مکہ کے کافر کرتے تھے۔ بہرحال وہ تو اس لیے نہ مانتے کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، تم یہ نہیں مانتے کہ نبی انسان ہوتا ہے، تم کہتے ہو نبی بشر ہی نہیں ہے، بشر ہے نبی، انما انا بشر، بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ انسانوں میں ہو کہ انسانیت کا سب سے افضل انسان اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں بھول گئے، صاحب قرآن ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹک گئے، کوئی نہیں بولا پیچھے سے۔ صحابہ بڑی عظمت اور عزت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون لقمان ہے، نماز کی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو کیا کہا تھا؟ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں تمہارے جیسا انسان ہوں،
میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ اس لیے یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس کی قوم سے تھے، انہی کی قوموں میں سے تھے، اسی قبیلے سے تھے اور انسانوں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان بنایا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ ظہر کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھا، ایک دفعہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان حالات و واقعات سے گزارتے نہ تو ہم جب نماز میں بھولتے ہیں ہمارا مسئلہ کون حل کرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آپ انسان ہیں، بشر ہیں، اگر فرشتہ رسول بن کے ہمارے اوپر آ جاتا، رب تعالیٰ کی قسم ہے فرشتہ ہمارے یہ کام برداشت کبھی نہ کرے۔ یہی مکے والے کہتے تھے تو جادوگر، نعوذ باللہ تو مجنون ہے، یہ قرآن تیرا جادو ہے۔ انبیاء سے معجزے طلب کیا کرتے تھے، اور جب کبھی نبی اپنا معجزہ ظاہر کر دیتا تو بس فوراً یہ بکواس ان کے زبان پہ آتا، یہ جادوگر۔ اب صالح علیہ السلام کی قوم مان ہی نہیں رہی۔ اس صورت میں یہ بڑے واقعات ہیں اس طرح کہ اگر تو سچا نبی ہے نا تو اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر۔ مطالبے بھی عجیب عجیب قسم۔ کہا اللہ کے بندوں میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، میں کیسے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہوں؟ کہا پھر تو نبی ہے ہی نہیں۔ بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے تو سچا نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کوئی انسانوں سے الگ ہی چیز ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا، وہ رب تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ کہا میں رب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پھر اپنے رب کو، نکلے ہمارے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی، پھر ہم مان جائیں گے تو نبی۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزے تو دیا کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور پھر ان کو یقین ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے بات مان لی صالح علیہ السلام کی۔ ہم گئے وہاں پہ قوم مدین، اس علاقے میں گئے، اس پہاڑ کے پاس کھڑے رہے جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی، مدین صالح اس علاقے کا نام۔ اللہ نے اونٹنی پیدا کر، بس جوں ہی اونٹنی اس پہاڑ سے نکلی آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھو ہم نے کہا تھا نا جادوگر ہے، ہو گیا نا، ثابت ہو گیا یہ جادوگر ہے۔ کبھی پہاڑوں سے بھی اونٹنیاں نکلی۔ اور ویسے رب تعالیٰ کے فیصلے بھی، اللہ تعالیٰ نے قوموں کے کہنے پہ جو معجزے نازل کیے ہیں نا، پھر جب نہیں مانتی تھی قومیں تو اللہ اپنا عذاب نازل کر دیتا تھا۔ اونٹنی اللہ نے نکال دی اور کہا اب یہ اونٹنی آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس روئے زمین پہ بہت بڑی نشانی ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب اس اونٹنی کو تم نے تکلیف نہیں دینی وگرنہ میرا دردناک عذاب تم پہ نازل ہو جائے۔ اونٹنی پانی پیتی نہ جس دن، پھر اللہ آزمائش میں بھی تو ڈالتا ہے نا۔ انبیاء کو آزمائشوں میں ڈالتے رہے تو اللہ نے وہ پورا کر کے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ پھر کہا چلیں اب اس کے پینے کے دن بھی مقرر، تمہاری بکریوں کے پینے کے دن بھی مقرر۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ کنویں میں پانی رہ ہی نہیں جاتا تھا، بکریاں پیاسی۔ پھر مشورہ کرنے لگ گئے کہ اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ بڑی بدبخت قومیں اس دنیا میں گزری ہیں، یقین مانیں۔ کرتے کیوں تھے بدبختیاں، کرتے کیوں تھے رب کی نافرمانیاں؟ ان کے دماغوں میں بات یہ بیٹھی ہوئی تھی ہم اتنی طاقتوں کے مالک ہیں، ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں، طوفان آئے جائیں، زلزلے آ جائیں، پہاڑوں کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم پہاڑوں میں گھر بنا کے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہم پہ، ہماری طاقتوں کے چرچے تو دنیا میں مشہور ہیں، ہمیں کس بات کا خطرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ پھر وہاں سے آتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا عذاب وہاں سے آتا ہے
اس کے عذاب کا کوڑا وہاں سے برستا ہے جہاں سے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. بس ہوئی ہوا چھپ کے بیٹھ گئے. اونٹنی گزرنے لگی تو اس قوم کے سب سے بدبخت نے تلواریں ماری، ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا؟ اپنے فرشتے کو کہا ایک چیخ مار. قد بڑے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، طاقتیں بڑی. ان صورتوں میں اللہ ہمیں بتاتے ہی یہ ہیں. پڑھا کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے. ترجمے والا قرآن مجید لے لیں، یقین مانے آپ پڑھنا شروع ہو جائیں، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. یہ قرآن تو بڑا انسان پہ اپنا اثر چھوڑتا ہے. اس کی تاثیر ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس کو پڑھیں.